بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میرے بھائی کے برگر بڑے مشہور تھے جنہیں وہ ریڈی پر بیچتا تھا، لیکن ہر رات وہ مجھے ایک ایسی بات بتاتا کہ میں شرمندہ سا ہو جاتا، اور جب بیوی سے پوچھتا وہ مانتی ہی نہیں تھی۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ مجھے دھوکہ کیسے دے سکتی تھی؟ اب میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی، مگر ایک شام اچانک میری بیوی کہیں پر غائب ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، 4 مہینے بعد بھائی کی ریڈی پر دیکھا تو وہاں پر میری بیوی کی ایک ایسی چیز ملی کہ میں نے فوراً اپنے بھائی کو جیل بھیج دیا۔ میرا نام کاشف ہے، میں شادی شدہ تھا اور میری بیوی کا نام آمنہ تھا۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جس کی عمر 19 سال تھی۔ ہمارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ میری بیوی بہت زیادہ خوبصورت اور اچھی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرے بابا نے ہمارے لیے صرف ایک چھوٹا سا گھر چھوڑا تھا، لیکن وہ صرف 2 مرلے کا گھر تھا جو پرانی طرز پر بنا ہوا تھا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کو دوبارہ سے بنا سکتے۔ میرے بھائی نے برگروں کا کام شروع کر دیا۔ وہ برگر ریڈی پر بھیجا کرتا تھا۔ جب شروع میں اس نے کام کیا تو اس کا کام بالکل نہیں چل رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کام نہیں کرو، ایک تو اس میں گرمی بہت لگتی ہے، یہ کام کرنے میں بہت مصیبت ہے، اوپر سے بدنامی بھی ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ کیفے کرنے کے بعد برگر بیچ رہا ہے اور پھر تمہارا یہ کام چل بھی تو نہیں رہا۔ لیکن پھر اس نے میری بیوی سے کہا کہ وہ ایک خاص قسم کی چٹنی بنا دے جو کہ صرف میری بیوی کو ہی بنانی آتی تھی۔ جب میری بیوی نے وہ چٹنی بنا کر دینا شروع کی اور میرے بھائی نے اس کا استعمال شروع کیا تو اس طرح اس کے برگر کی ڈیمانڈ دن بدن بڑھنے لگی اور وہ پورے محلے میں مشہور ہو گیا۔ برگر ہر انسان شوق سے کھاتا ہے اور محلہ اتنا بڑا تھا کہ اگر ہر روز محلے میں سے 150 لوگ بھی اس سے برگر لیتے تو اس کی اچھی بھلی کمائی ہو جاتی تھی۔ ہمارے گھر میں جب بھی بارش آتی تھی تو چھت سے پانی ٹپکنے لگتا تھا۔ میرے بھائی نے اپنی کمائی سے سب سے پہلے میرا کمرہ ٹھیک کروایا۔ میں نے کہا کہ تم نے اپنا کمرہ کیوں نہیں بنوایا؟ 2 ہی کمرے تھے، بابا کہتے تھے کہ 2 بھائی ہیں آپ، تو 2 ہی کمرے بنا دیتا ہوں، دونوں مل جل کر رہیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ کے کمرے میں بھابھی بھی ہوتی ہیں نا، اس لیے کیا سوچتی ہوں گی کہ جب بھی بارش آتی ہے سر پر پانی ٹپکتا ہے، اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ اپنوں میں سے تو نہیں آئی ہیں وہ، غیروں سے آئی ہیں، اس لیے ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے میرے بھائی پر بڑا فخر تھا، اس کی سوچ بہت اچھی تھی اور یہ بہت زیادہ محنت بھی کر رہا تھا۔ وہ اتنے پیسے کما لیتا تھا کہ برگر بیچ کے جتنے میں نوکری کر کے بھی نہیں کما رہا تھا۔ پورا دن میرا بھائی محنت کرتا تھا، اس کے پیروں میں اور ٹانگوں میں بہت درد ہو جاتا تھا۔ میں آج کل اوور ٹائم کام کر رہا تھا، اس لیے رات کو بہت دیر سے آتا تھا۔ میرا بھائی باہر صحن میں ہی سویا کرتا تھا، اسے کمرے میں گرمی لگتی تھی۔ جیسے ہی گھر آتا بیوی کو کہتا کہ کھانا گرم کرو اور تھوڑی دیر اپنے بھائی کے پاس بیٹھ جاتا تھا، پوچھتا تھا کہ دن کیسا گزرا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ چھوٹا بھائی تھا میرا، اتنا تو میرا فرض بنتا تھا، پر میرا بھائی مجھے ایک عجیب سی بات بتاتا ہے کہ میری طبیعت کیسے خراب ہو سکتی ہے۔ اتنا خیال رکھنے والی بھابھی جو ہے میری، قسم سے بہت اچھا مساج کرتی ہے۔ میں اس کی بات پر چونک گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو کہنے لگا کہ ابھی بھابھی سے مساج کروا کے بیٹھا ہوں تو ٹانگوں کا درد ختم ہو گیا ہے۔ پورا دن ریڑھی کو لے کر کھینچنا کوئی آسان کام تھوڑی ہوتا ہے، ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے۔ بیچ راستے میں ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں تو کہیں پر بیٹھ جاتا ہوں، لیکن بھابھی نے تیل کے ساتھ اتنی اچھی مساج کی ہے میری ٹانگوں کی کہ سارا درد غائب ہو گیا ہے۔ اب تو سکون کی نیند آئے گی۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں بھائی، آپ کو اللہ نے بہت اچھی بیوی دی ہے، خوبصورت بھی ہے، خدمت گزار بھی ہے اور کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہے۔ اس کی بنی ہوئی چٹنی سے ہی تو میرا کاروبار چلتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو میرے پاس دن کے 2 گاہک بھی نہیں آتے تھے۔ بہت خیال کرتی ہے میرا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ اچھا سو جاؤ، لیکن مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ میری بیوی کا کیا تک بنتا تھا
کہ وہ میرے بھائی کی ٹانگوں کا مساج کرے۔ میں نے تو آج تک اپنی بیوی سے ٹانگوں پر مساج نہیں کروایا تھا۔ جب بیوی نے کھانا لگایا تو بھی میرے دماغ میں یہی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس سے ڈرتا تھا، اس طرح سے ہی ڈرتا تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی تھی تو میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ اب اتنی خوبصورت بیوی کو کوئی مرد کیوں ناراض کرے گا؟ پاگل ہی ہوگا جو ناراض کرے گا۔ مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ تھا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس نے ٹانگیں دبا دی تھی تو اس نے کسی غلط نیت سے تو نہیں یہ سب کیا ہوگا، لیکن اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور جب میں نے اسے یہ بات سمجھانی تھی، شاید اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پورا دن میرا بھائی گھر میں نہیں ہوتا تھا، لیکن شام کو رات کے ٹائم 9 بجے گلیوں میں نہیں نکلتے تھے برگر لینے کے لیے۔ پھر شام سے لے کر رات تک گھر میں میرا بھائی اور میری بیوی ہی ہوتے تھے۔ میرے دل میں آج تک ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی، میں نے کبھی اس سے کوئی بات نہیں کہی اور نہ ہی کبھی ایسا سوچا۔ اپنی بیوی کو میں نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، بڑے طریقے اور سلیقے سے بات شروع کی کہ دیور کی ٹانگوں میں درد تھا تو تم نے مساج کر دیا، اچھی بات ہے، لیکن آئندہ مت کرنا، کیونکہ اسے اس کی عادت ہو جائے گی۔ کسی نے دیکھ لیا یا پھر یہ بات کسی کو پتہ لگ گئی تو باتیں بنائیں گے لوگ۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کون سا مساج؟ کس قسم کے مساج کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیوں میں اس کو مساج کروں گی؟ میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس کے اور میرے بیچ ایک احترام کی حد ہے جس کو نہ وہ پار کرتا ہے اور نہ ہی میں پار کر سکتی ہوں۔ پانی کا گلاس دیتی ہوں تو دیکھ کے دیتی ہوں کہ کہیں اس کا اور میرا ہاتھ آپس میں ٹکرا نہ جائے۔ اس کے سامنے کھانا رکھنے کے لیے جھکتی ہوں تو پہلے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی ہوں، 4 فٹ دور کھڑے ہو کر اس سے بات کرتی ہوں، کھانے میں کتنی روٹیاں کھانی ہیں، چائے بنا دوں آپ کے لیے، بس یہی ہوتا ہے۔ آج تک کوئی فضول بات نہیں کی اس کے ساتھ، ورنہ اس گھر میں کون ہوتا ہے بات کرنے کے لیے سوائے دیواروں کے؟ تم تو رات کو آتے ہو اور آ کر ہی سو جاتے ہو۔ میں تو دل کی بات بھی نہیں کر سکتی کسی کے ساتھ، یہ سب سوچ سمجھ کر میں کرتی ہوں۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے مساج کیا ہے، وہ بھی اس کی ٹانگوں کا، خیریت تو ہے تمہیں؟ اور میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر حیران ہو گیا۔ میرے بھائی نے تو بڑا منہ بنا کر مجھے یہ سارا کچھ بتایا تھا۔ میں نے کہا پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ تو میری بیوی نے غصہ کیا، اس نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، تم جھوٹ نہیں بول رہی، لگتا ہے وہی مذاق کر رہا تھا، لیکن چھوڑو ان باتوں کو، اس کی وجہ سے لڑائی کیوں کر رہے ہیں ہم؟ میری بیوی کا موڈ کافی خراب ہو گیا اور اسے منانے میں مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ ایک تو خوبصورت بیوی، اوپر سے غصہ ہو جائے تو انسان کے دل پر بن آتی ہے۔ میں اپنی بیوی کو ناراض ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ جب ناراض ہوتی تھی تو میرا کام پر دھیان ہی نہیں لگتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں آئیں گے اور نہ ہی میں کوئی کام کر سکوں گا، میرا دل بڑا عجیب سا ہو جاتا تھا۔ بیوی کو منا تو لیا میں نے، دل کو سکون آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے ایک خوبصورت سا لاکٹ لیا جس کے اندر بہت ہی چھوٹا مگر پیارا سا سونے کا موتی بھی تھا۔ میری بیوی کو لا کر جو میں نے دیا تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ چھوٹا سا موتی ہے، لیکن ایک دن میں تمہیں سونے کا بہت بڑا ہار پہناؤں گا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے یہ سونے کا موتی ہی کافی ہے، کبھی اس کو دل سے دور نہیں کروں گی۔ میرا بھائی ایک دن پھر مجھے عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا پتہ نہیں کیوں یہ اس طرح کے بےہودہ کیوں مذاق کرتا ہے میرے ساتھ۔ اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا میں نے اور کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں، نیند آ رہی ہے۔ وہ مجھے شرمندہ کر دیتا تھا، میں بری طرح شرمندہ ہو بھی جاتا تھا، لیکن بیوی پر بھروسہ تھا مجھے، کیونکہ بہت زیادہ خیال کرتی تھی وہ میرا، کبھی فرمائش نہیں کی تھی، نہ کوئی ایسی بات کی تھی جو مجھے بری لگ جائے، ایسی کوئی چیز نہیں مانگی تھی جو میں اس کو نہیں دے سکتا تھا۔
بہت خیال کرتی تھی میرا، پر اللہ ہمیں اولاد نہیں دے رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا اور ڈاکٹر کے پاس بھی گئے تھے ہم، تو ڈاکٹر نے علاج بتایا۔ اس نے کہا کہ آپ دونوں کو علاج کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ بے اولادی کا علاج واقعی بہت مہنگا ہوتا ہے، ایک تو انسان مصیبت میں ہوتا ہے، اوپر سے پیسے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ 1 سال انتظار کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے کرم ہو جائے گا، نہیں تو پھر کہیں سے ادھار لے کر علاج شروع کروائیں گے۔ میری بیوی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے اولاد زیادہ ضروری ہونی چاہیے، تم اولاد کو پینڈنگ پر کیوں ڈال رہے ہو، نہ تمہیں اپنی صحت کی فکر ہے نہ میری۔ میری بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا۔ جس جان کو اس دنیا میں آنا ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے آ کر ہی رہتا ہے، ڈاکٹر خدا نہیں ہوتے کہ جو بات کر دی وہی حتمی ہو جاتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے ساتھ ہوں میں۔ دن اسی طرح گزرنے لگے اور ایک دن میرے سر پر بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب میں گھر آیا تو میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ میں حیران ہوا کہ اس نے مجھے بتایا بھی نہیں ہے کہ اسے کہیں جانا تھا۔ پھر سوچا کہ کہیں اس کے مائکے میں کوئی مشکل تو نہیں آ گئی، وہ بنا بتائے چلی گئی۔ اس کا میکہ یہاں سے 15 منٹ دور تھا۔ میں وہاں چلا گیا تو وہاں بھی میری بیوی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، ہمارے پاس تو نہیں آئی، کیا گھر پر نہیں ہے؟ وہ لوگ بھی پریشان ہونے لگے، تو میں نے کہا کہ نہیں، گھر پر ہی ہوگی، محلے میں ہی کسی گھر میں گئی ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن میں پریشان ہو گیا تھا کہ رات کا وقت تھا اور میری بیوی اس وقت کہیں نہیں جاتی تھی۔ اس محلے میں بھی کسی کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا اور وہ محلے میں کسی کے گھر بھی نہیں جایا کرتی تھی۔ مجھے اسے ڈھونڈتے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ جب میرا بھائی گھر واپس آیا، میں نے اسے یہ بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گیا اور وہ بھی محلے میں میرے ساتھ اسے تلاش کرنے لگا۔ مجھے محلے کے 2 بچے ملے، جن میں سے میں نے ایک سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی آیا تو نہیں تھا، اور تم نے اگر کسی کو دیکھا ہے تو بتاؤ، کیونکہ وہ لوگ اس گلی میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ ان بچوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر تو کوئی نہیں آیا، لیکن تھوڑی دیر پہلے آپ کے گھر سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے کوئی مرد اور عورت آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ بات میں سن کر حیران رہ گیا، کون لڑ رہا تھا؟ گھر پر تو کوئی نہیں تھا، پھر میری بیوی سے کون جھگڑ رہا تھا؟ بیوی کو میں نے بہت تلاش کیا، وہ نہیں ملی۔ 24 گھنٹے کے بعد پولیس میں رپورٹ کروا دی۔ پولیس والے کو بیوی کی تصویر بھی دکھائی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ساتھ بیوی کی تصویر بھی دیں، تو پولیس والا اتنا بدتمیز تھا، کہنے لگا اتنی پیاری بیوی رکھی ہوئی تھی تو پھر بیوی پر نظر بھی رکھنی چاہیے تھی۔ میرا دماغ تو پہلے ہی گھما ہوا تھا، دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ بیوی کے پاس چھوٹا سا ہی موبائل تھا، سارا جھان مارا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ بھائی بھی میرے ساتھ تھا، اس کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ اس کے دل میں کوئی چور تھا۔ پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ محلے سے اتنا ہی پتہ چلا جتنا بچوں نے بتایا کہ لڑائی کی آوازیں آئی تھیں۔ میری بیوی کو کسی نے نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی بات بتائی تھی، اور گھر کے آگے میرا بھائی کام پر لگ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بڑا افسوس ہے بھابھی کے جانے کا، لیکن کام تو کرنا ہے۔ اس کو اتنا افسوس نہیں تھا اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ گھر تو میرا اجڑ گیا تھا، میری اتنی پیاری خوبصورت بیوی جس کے بغیر ایک دن بھی میں نہیں رہ سکتا تھا، اس کو غائب ہوئے کئی دن ہو گئے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرتا تھا، کھانا کھاتا تو صرف اس کے لیے کہ کہیں مر نہ جاؤں، نہیں تو کسی چیز میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ نوکری سے بھی وارننگ ملی تھی کہ ٹھیک سے کام کرنا ہے تو کرو، نہیں تو نوکری سے نکال دیں گے۔ اب کس کے لیے کمانا تھا؟ بھائی تو اپنے لیے خود کما لیتا تھا، کبھی کبھی پولیس والے فون کر کے بلا لیتے تھے کہ لاش ملی ہے، آ کر شناخت کر لو، تو میرا دل ڈوب جاتا تھا۔ اللہ کسی پر بھی ایسے دن نہ لائے۔ لیکن اب تک جتنی بھی شناخت کرنے کے لیے میں گیا، ان میں سے کوئی بھی میری بیوی نہیں تھی، اس لیے میرے دل میں امید باقی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ جن کا کوئی اپنا لاپتہ ہو جاتا ہے وہ نہ جیتے ہیں اور نہ مرتے ہیں، بیچ میں لٹک کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو لاپتہ ہوا ہے وہ بھی زندہ ہے یا نہیں۔
میرا بھائی کہتا تھا کہ تمہاری بیوی چٹنی بنا کر دیتی تھی، اس کے بعد ہی میرا کام چلتا تھا، اور وہ چٹنی صرف وہی بنا سکتی تھی، لیکن ابھی بھی اس کا کام چل رہا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ گلی میں کھڑا تھا اور اس کے پاس بچوں کا ہجوم بھی تھا۔ میں نے رات کو اس سے کہا کہ تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ میری بیوی کی بنائی ہوئی چٹنی کے بغیر ٹھیک تو نہیں جا رہا ہوگا۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن بھابھی نے مجھے چٹنی بنانے کا طریقہ سکھا دیا تھا، وہ بہت اچھی تھی، بہت زیادہ خیال رکھتی تھی میرا۔ میں گھر آتا تھا تو میری ٹانگیں دباتی تھی۔ آج مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا کہ پہلے ہی وہ غائب ہو چکی ہے، اب تو اس کے بارے میں جھوٹ نہیں بولو، وہ کیوں تمہاری ٹانگیں دبائے گی؟ وہ تو تم سے 4 فٹ دور کھڑی ہوتی تھی۔ تو میرا بھائی حیران رہ گیا، اس نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ غائب ہوئی ہے، اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں اس دنیا میں وہ ہے بھی یا نہیں، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں۔ خیر چھوڑیں، آپ کو اتنا بھروسہ ہے تو آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ عورت پر بھروسہ کرنے والا مرد بیوقوف ہوتا ہے، وہ بھی حسین عورت پر۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میرے دل میں میری بیوی کے خلاف شک آ رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ وہ کیسے غائب ہو سکتی ہے، اکیلی تو نہیں جائے گی گھر سے۔ اس کے ماں باپ بھی زیادہ پریشان تھے، ان کو پتہ نہیں چلا تھا کہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میرے ساتھ جھوٹ بولتی تھی، اصل میں کسی کے ساتھ چکر چلایا ہوا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور میں تو اس کے ساتھ کھڑا ہوا اس کا نوکر لگتا تھا۔ جب وہ خود کو آئینے میں دیکھتی ہوگی تو سوچتی ہوگی کہ میرا شوہر تو میرے قابل ہی نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے دماغ نے کوئی فیصلہ کر لیا ہوگا۔ میرا بھائی کیوں جھوٹ بولے گا؟ وہ اس طرح کی بات کیوں کرے گا مجھ سے؟ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی نے میری ٹانگوں کی مساج کی تھی، وہ مجھ سے کیوں جھوٹ بولے گا؟ اگر وہ مجھ سے مذاق کر رہا تھا تو اسے مذاق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جانتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے سچ پوچھ سکتا تھا۔ اگر کسی دن وہ مجھے کہتا کہ تمہاری بیوی نے میری ٹانگیں دبائی ہیں، اور میں نے اپنی بیوی کو اس کے سامنے کھڑا کر کے پوچھا ہو کہ کیا یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، تو اس کا جھوٹ پکڑا جانا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جھوٹا نہیں تھا، کیونکہ وہ اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے بھائی میں کوئی اتنی خاص عقل بھی نہیں تھی، وہ تو سیدھا سادہ انسان تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے خود کو یہ جواز دے کر سمجھا لیا کہ میری بیوی بیوقوف تھی، کسی کے ساتھ بھاگ گئی، ابھی تک اس کی لاش نہیں ملی تھی، اس کا مطلب وہ زندہ ہے اور کہیں پر مزے کر رہی ہے، اپنی زندگی اچھے طریقے سے جی رہی ہے، اور میں کیوں اس کی یاد میں مجنون بنا ہوا ہوں۔ میں نے بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ مجھے بہت یاد آتی تھی، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، مگر وہ مجھ سے بہت محبت نہیں کرتی تھی۔ پولیس والوں نے میری بیوی کو تلاش کرنا چھوڑ دیا۔ میرا بھائی آج کل ایک عجیب حرکت کرتا تھا، رات کو اسے برے خواب آتے تھے، اچانک سے اٹھ کر چلانا شروع کر دیتا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ تو کہتا کہ مجھے بہت برا خواب آیا ہے۔ پر کیا اسے روز ہی برا خواب آتا تھا؟ ایک دن تو اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اس نے الٹیاں کرنی شروع کر دیں۔ مجھے دیکھ کر بھی مجھ سے دور بھاگنے لگا، جیسے میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اپنے آپ کو باتھ روم میں بند کر دیتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ ایک تو میں پہلے ہی بہت پریشان تھا، آج کل تو ہمارے گھر میں کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا، ہوٹل سے سارا کھانا آتا، ہمارے معدے خراب ہو گئے تھے۔ میری بیوی گھر کو کتنی اچھی طرح سنبھال رہی تھی، مجھے اس کی یاد آتی تھی، کبھی کبھی سوچتا تھا کہ پتہ نہیں کہیں بیچاری کسی برے حال میں ہی نہ ہو۔ ایک دن بھائی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو اس نے کہا کہ آج میری جگہ آپ ریڈی لے جائیں، نہیں تو گھر میں کچھ پکے گا بھی نہیں، آپ کی نوکری بھی چھین چکی ہے۔ میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تم فکر نہیں کرو، میں لے جاتا ہوں۔ اس کی گاڑی لے گیا میں، وہ نیم بے ہوشی میں تھا۔ اس نے بس مجھ سے اتنا کہا کہ کس گلی میں جانا ہے، اس کا تھوڑا بہت کام تو میں کر سکتا تھا، سارا کچھ بنا بنایا تھا، برگر بنا کر ہی دینے تھے۔ میں نے اس کے سامان کو چیک کرنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون سا مسالہ کہاں پر ہے، کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ میں تو حیران رہ گیا جب مجھے اس کی چیزوں میں سے اپنی بیوی کی ایک چیز ملی، وہ وہی لاکر تھا جو میں نے اپنی بیوی کو دیا تھا۔
میرے بھائی کے سامان میں وہ کیا کر رہا تھا؟ میں گھبرا گیا، پھر ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ ہو سکتا ہے اسے کہیں سے ملا ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جب میری بیوی غائب ہوئی تھی اس کے 10-15 دن پہلے ہی میں نے اپنی بیوی کو تحفہ دیا تھا اور وہ اسے اپنے گلے سے کبھی نہیں اتارتی تھی۔ ایک دن تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مرتے دم تک گلے سے نہیں اتاروں گی، کیونکہ یہ مجھے آپ نے تحفہ دیا ہے اور آپ کی محنت کی کمائی سے آپ نے خریدا ہے۔ پھر یہ میرے بھائی کے پاس کیا کر رہا تھا؟ میں اپنے بھائی کے پاس چلا گیا۔ اس کی طبیعت تھوڑی بہتر تھی، لیکن وہ بھی پریشان لگ رہا تھا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ مجھے وہ مل گیا ہوگا لاکٹ۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے ہی میں نے وہ لاکٹ کیا، وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، یہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ تمہاری بھابھی کا لاکٹ ہے جو میں نے اسے دیا تھا۔ میرا بھائی میرے قدموں میں گر پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھ میں شیطان آ گیا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ بھابھی کو میں بہت پسند کرتا تھا، بہت پیاری لگتی تھی وہ مجھے۔ آپ کو ان کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا، جھوٹ بولتا تھا کہ انہوں نے میرا مساج کیا ہے تاکہ آپ اس سے بدظن ہو کر اسے چھوڑ دیں اور میں اسے اپنا لوں۔ میں آپ لوگوں کے درمیان لڑائی کرواتا تھا تاکہ اس کا دل میری طرف لگ جائے، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک دن وہ گھر پر اکیلی تھی، میں اچانک سے گھر آ گیا۔ میری نیت خراب ہو گئی، ہم لوگوں نے بہت لڑائی کی، میں نے اس پر تشدد کیا، وہ مزاحمت کرتی رہی، لیکن مجھ پر میری بری نیت حاوی ہو گئی تھی، اور جب اس نے اپنا دفاع کرنا چاہا تو اس کا سر دیوار میں جا لگا اور وہ مر گئی۔ میں نے اسے مارنا نہیں چاہا تھا، میں نے اسے مارنے کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اس کی لاش کو میں نے اپنی ریڑھی پر ڈال کر ٹھکانے لگانے کے لیے میں چلا گیا اور یہ لاکٹ اس کی نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا، کیونکہ میں تو اسے بہت پیار کرتا تھا۔ بھائی، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ اب وہ روز مجھے خوابوں میں آ کر ڈراتی ہے، میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے وہیں پر کھڑی ہے، ابھی بھی اسی کمرے میں موجود ہے، مجھے دیکھ رہی ہے۔ مجھے بچا لو بھائی، مجھے بچا لو۔ میرا بھائی پاگلوں کی طرح چلانے لگا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں وہیں پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ میری بیوی اس دنیا میں نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ میرے بھائی نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تھا، وہ بیچاری چیختی ہوگی، چلائی ہوگی، اس نے مجھے پکارا ہوگا، لیکن میں وہاں پر نہیں تھا۔ تبھی بچے کہہ رہے تھے کہ آپ کے گھر سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اس بدبخت کا کیا کرتا؟ یہ تو پہلے ہی احساس جرم میں مبتلا ہو کر پاگل ہو چکا تھا، تب بھی اسے برے خواب آ رہے تھے اور اس کی طبیعت بھی خراب رہتی تھی۔ میری معصوم بیوی کی آنکھیں، اس کا خوبصورت چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہی آ رہا تھا، کیا گزری ہوگی اس پر۔ میں نے بھائی کو پولیس کے حوالے کر دیا اور یہ بھی چپ چاپ پولیس کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے کہا کہ یہی میرا انجام ہے، اپنی بیوی کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کے اصالِ ثواب کے لیے ختم پڑھتا ہوں۔ مجھے اس کی لاش نہیں ملی، آخری دفعہ جب مجھے ملی تھی تب بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، وہی لاکٹ اس نے اپنے گلے میں پہنا تھا۔ بے خیالی میں اسے گھما رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بہت خوش قسمت ہوں میں، آپ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے تو ہم علاج کروائیں گے، ہم لوگ اور ہماری اولاد ہو جائے گی۔ بیٹی ہوئی تو میں اس کا نام مرحا رکھوں گی، بیٹا ہوگا تو اس کا نام حسن رکھوں گی۔ میرے پاس صرف میری بیوی کی یاد ہی رہ گئی ہے، زندگی بھر میں کسی سے شادی نہیں کر پاؤں گا۔ میرا بھائی پولیس کی حراست میں ہے، اب پولیس اور قانون اس کو جو سزا دے وہی اس کی قسمت ہے۔ آپ سب بھی میری بیوی کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اسے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، وہ مجھے بہت یاد آتی ہے اور یادوں کی دنیا بہت عجیب ہے، نہ جینے دیتی ہے اور نہ مرنے۔ اپنوں پہ آج کل انسان بھروسہ نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ میری طرح صرف پچھتاوا ہی بچتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ سچے سبق آموز کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ ایسی ہی سچے سبق آموز کہانیاں سننے کے شوقین ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔